हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कि हम क्या है कि वेस्ट बंगाल टीजीटी का जो शामिल निसाब खाका है जिसका नाम मोहम्मद अली है और ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए गंजहाए गिरामाया में क्या है शामिल निसाब खाका है। आज उसी खाके के मुतालिक और साथ साथ गंजहाए गिरामाया जो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमूआ है या रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक क्या है कि मुख्तसरन जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें क्या है कि कोशिश ये की गई है कि जो जो इम्तिहान के नज़रिए से अहम नुकात हैं, सवालात बनने की उम्मीद है, उसको यहाँ पे क्या है कवर किया गया। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए तो रशीद अहमद सिद्दीकी का जो नाम है क्या है, रशीद अहमद है। क्या था? रशीद अहमद था। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 15 दिसंबर 1996 को जौनपुर में हुई थी। दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश क्या है 1996 में 25 दिसंबर 1996 को जौनपुर में हुई थी। और इनका इंतकाल क्या है जनवरी के महीने 1977 में हुआ था। जनवरी के महीने 1977 में हुआ था। और ये कहाँ पे दफन है? अलीगढ़ में दफन है, क्योंकि इनके जो अदब की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? अलीगढ़ से हुई थी। और अलीगढ़ इनको इतना अजीज़ था कि इनकी जितनी भी तसानीफ़ हैं उसमें उन सबों में ज़्यादातर क्या है अलीगढ़ के माहौल और वहाँ का अहाता इन्होंने किया है। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद बुजुर्गवार का जो नाम है वह क्या था? अब्दुल क़दीर था। क्या था? रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल क़दीर था। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी की इब्तदाई तालीम जो हुई है वह कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में हुई थी। ठीक, कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में रशीद अहमद सिद्दीकी की इब्तदाई तालीम हुई थी। इन्होंने क्या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो पास किया था वो 1914 ईस्वी में पास किया था। कब पास किया था? 1914 ईस्वी में। जो ये पैदा कब हुए हैं? 1896 में। और 1914 में इन्होंने क्या कि इंटर का एग्ज़ाम पास किया था। ठीक, 1919 में बीए पास किया। फिर उसके बाद क्या है कि एमए जो पास किया है वो 1921 में पास किया है। बीए 1919 में और एमए जो पास किया है रशीद अहमद सिद्दीकी ने वो 1921 ईस्वी में पास किया है। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी की जो शादी हुई है वह क्या है कि 1923 ईस्वी में किससे हुई थी? जमीला खातून नामक एक खातून से हुई थी। और इनसे क्या है कि 5 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई थी। कितने लड़के? 5 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई थी। ठीक, तो रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी क्या है 1903 ईस्वी में जमीला खातून नाम की एक खातून से होती है। और इससे क्या है कि 5 लड़के और 3 लड़कियां पैदा होती हैं। यानी टोटल क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी के 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे। ये भी क्या है सवाल में पूछा जा चुका है। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली के एक अरसे तक मुदीर रहे। दोस्तों, क्या अलीगढ़ से एक शुमारा निकलता था जिसका नाम था क्या? मंथली। क्या नाम था? मंथली। कई सालों तक क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी इस मंथली के क्या है मुदीर भी रहे हैं। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी तअस्सुराती नक्काद हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस नक्काद से है? वह तअस्सुराती नक्काद से है। ठीक, दोस्तों, जिस तरीके से क्या जमालियाती नक्काद है, समाजियाती नक्काद है, नफ्सियाती नक्काद है, तअस्सुराती नक्काद है, अलग अलग अदीब क्या है कि जो नक्काद हैं उनका ताल्लुक़ क्या है जो मुख्तलिफ़ नक्काद के जो स्कूल्स हैं, जो तस्वुरात हैं, वो उनसे क्या है कि मुत्तफ़िक हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं इनकी ये क्या है तअस्सुराती नक्काद से इनका ताल्लुक़ था। ठीक, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस नक्काद से था? तअस्सुराती नक्काद से था। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की तनक़ीदों पर तअस्सुराती तनक़ीद के बानी। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नुकात है कि क्या है कि तअस्सुराती तनक़ीद के बानी कौन है? कौन सी तनक़ीद? तअस्सुराती तनक़ीद।
جس کا اثر کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کی کتابوں پر بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے رشید احمد صدیقی کو کیا ہے تاثراتی نقاد کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اور کیا ہے کہ یہ جو تاثراتی تنقید کے بانی ہے کون ہے، اس پنگار نہ ہیں، ان کی چھاپ خاصی حد تک رشید احمد صدیقی کی تصانیف پر ملتی ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے رشید احمد صدیقی کو کیا ہے تاثراتی نقاد کہا گیا ہے، ٹھیک۔ تو کیا ہے رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اس پنگار نے کی چھاپ خاصی حد تک ملتی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ رشید احمد صدیقی نے ترقی پسند تحریک سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ کس نے؟ رشید احمد صدیقی نے کیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کیا ہے کہ جو کہ 1935 میں اس کا بنیاد رکھی گئی اور 1936 میں اس کا پہلی کانفرنس کہاں پہ ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند نے کی تھی، اور اسی کے صدارت کے خطبے میں کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ کیا ہے 1836 کے ترقی پسند تحریک کے کیا ہے کہ خطبہ صدارت میں منشی پریم چند نے کہا تھا۔ اسی ترقی پسند تحریک سے یہ کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کیا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ دوستوں یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کیا ہے ترقی پسند تحریک سے ناپسندیدگی کا اظہار تو کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے شاگردوں کو کیا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے ملحق ہونے سے کبھی بھی روکا نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ رشید احمد صدیقی اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے۔ یہ کیا ہے کہ تاثراتی تنقید اس پنگارن سے متاثر ہو کر کیا ہے کہ تاثراتی نقاد کہے گئے، اور شاعر میں اگر بات کیا جائے تو رشید احمد صدیقی اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے، بہت ہی زیادہ متاثر تھے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی الفاظ کے استعمال اور اپنے اسلوب سے ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ دوستوں کیا ہے کہ لفظ بلفظ یہی کیا ہے پریویس ایئر، یہ ویسٹ بنگال نہیں بلکہ کیا ہے کہ ادر پریویس ایئر میں کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے متعلق یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں کون سے ایسے طنز و مزاح کے ادیب ہیں کہ جو کیا ہے کہ اپنے لفظوں کے استعمال اور اسلوب سے ظرافت پیدا کر دیتے ہیں؟ کون ہیں وہ؟ رشید احمد صدیقی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی ہی وہاں ہے کہ جو کیا ہے کہ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کیا ہے مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے لفظوں سے ہی مزاح پیدا کر دیتے ہیں، یہ کسی کی ذات پہ مذاق نہیں کرتے تھے۔ دوستوں یہاں پہ خیال کرنے والی بات یہ ہے، یہ جب بھی مذاق کرتے تھے تو ان کو کیا ہے کہ صرف اوپری شخصیت سے متعلق، کبھی بھی یہ ذاتی مذاق نہیں کیا کرتے تھے، تو الفاظ کے الٹ پھیر سے کیا ہے یہ مزاح پیدا کر دیا کرتے تھے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں مقامی رنگ غالب ہے۔ جتنی بھی تحریر ہیں تصانیف ہیں رشید احمد صدیقی کی، ان پر کیا ہے کہ مقامی رنگ غالب ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ گنجہائے گرا مایا رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، جو علی گڑھ کے ماحول اور ان کی شخصیت کا بہترین مرقع ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے ادب کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ علی گڑھ سے کی تھی۔ اسی وجہ سے کیا ہے ان کی تصانیف میں علی گڑھ کا ماحول بھی نظر آتا ہے، ٹھیک۔ یہ بھی کیا ہے کہ پوچھا جا چکا ہے کہ ویسٹ بنگال ہی میں پوچھا جا چکا ہے۔ دوستوں بہت ہی جلدی کیا ہے وہ پریویس ایئر سالو ابھی کروایا جائے گا کہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں کس کی تصنیفیں جو ہے علی گڑھ کا احاطہ کرتی ہیں؟ وہ کون تھے؟ رشید احمد صدیقی ہیں۔ رشید احمد صدیقی کو والٹر اسکاٹ سے مماثلت دی جا سکتی ہے۔ کس سے مماثلت؟ کس کے مثل کہا جا سکتا ہے؟ رشید احمد صدیقی کو والٹر اسکاٹ کے ذریعے اسکاٹ سے اس کی مماثلت دی جاتی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں جس طریقے سے علی گڑھ کا جھلک ملتا ہے، اسی طریقے سے اسکاٹ کے یہاں اسکاٹ لینڈ کی پرچھائیاں ملتی ہے۔
यहाँ पे अलग अलग जगहों से ममासलत की वजह से क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से ममासलत दी गई है। क्यों? क्योंकि जैसे कि रशीद अहमद सिद्दीकी की किताबों या तहरीरों में अलीगढ़ की झलक मिलती है, उसी तरह स्कॉट के यहाँ स्कॉटलैंड की परछाइयाँ मिलती है। इसी वजह से इनके ममासिल कहा गया है। किसको? रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से ममासलत दी गई है। आगे बताया जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। ठीक, ये उतना अहम पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तभी में मेंशन कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक कहा जाता है कि वह मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़ाह पैदा कर दिया करते थे। ठीक, यानी जो वो उन चीज़ों में भी जो गैर अहम हो, बज़ाहिर तो गैर अहम हो और महसूस होने वाली भी न हो, ऐसे वाक़यात व अशिया में क्या है कि गज़ब का मज़ा पैदा कर दिया करते थे। कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी। अब यहाँ से क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को जो इनामात मिले हैं, जो एजाज़ात हासिल हुए हैं, उसके बारे में देख लिया जाए कि रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड किस सन में मिला? 1963 ईस्वी में मिला था। पद्मश्री अवार्ड रशीद अहमद सिद्दीकी को किस सन में मिला? 1963 ईस्वी में मिला है। रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी, ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, गालिब की शख्सियत और शायरी। ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। इस किताब पर उन्हें, किसको? रशीद अहमद सिद्दीकी को साहित्य एकेडमी के ज़रिए जो अवार्ड मिला है वो 1971 में मिला है। रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य एकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था। ये दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है। हो सकता है कि इस तरीके से पूछ दे कि साहित्य एकेडमी अवार्ड रशीद अहमद सिद्दीकी को किस किताब पर मिला, या गालिब की शख्सियत और शायरी पर रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन सा अवार्ड मिला, या इस तरीके से पूछ सकता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड रशीद अहमद सिद्दीकी को किस सन में मिला। तो इस तरीके से कई पॉइंट इससे बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी के जो कारनामे हैं, जैसे तंज़ीहात व मुज़ाहक़ात, ये क्या है? तनक़ीदी तसनीफ़ है। किसकी? रशीद अहमद सिद्दीकी की तंज़ीहात व मुज़ाहक़ात जो है वह क्या है? तनक़ीदी तसनीफ़ है। फिर उसके बाद क्या है कि गालिब की शख्सियत और शायरी, ये भी क्या है? गालिब की शख्सियत पर है और उनकी शायरी की जो खुसूसियात हैं ये उनके ऊपर लिखी गई तसनीफ़ है। किसके ज़रिए? रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए। इसी पर क्या है कि 1971 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड में मिला था। जदीद गज़ल, ये क्या है कि ये मज़मून है किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। फिर उसके बाद क्या है कि आशुफ्ता बयानी मेरी, ये क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए लिखी हुई उनकी खुद नविश्त है। क्या है? आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए लिखी हुई उनकी खुद नविश्त है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर इम्तिहानात में ये पूछा जाता है कि दर्जा झेल में ये किसकी खुद नविश्त है, या क्या है कि मीर तकी मीर की, शिबली नोमानी की, फिर उसके बाद क्या है कि आले अहमद सुरूर की, एहतशाम हुसैन की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, किसी की भी पूछता है, लेकिन क्या है कि वो शामिल निसाब नहीं है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल टीजीटी में जो शामिल निसाब अदीब हैं वो कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी, जिसका अभी जिस पे ये अभी चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि आशुफ्ता बयानी पूछ दे कि ये किसकी खुद नविश्त है, तो वह किसकी खुद नविश्त है? वो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। खंदा रशीद अहमद सिद्दीकी की रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नुकात है। ठीक, कि क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी के वो तकरीरें जो उन्होंने रेडियो पे प्रसार करवाए थे उसका मजमूआ क्या है? खंदा है। क्या है? खंदा है। अब यहाँ पे खाकों का मजमूआ क्या है कि इनके 2 खाकों के मजमूए शाया हुए हैं। कितने खाकों के मजमूए? 2 खाकों के मजमूए शाया हुए हैं। देखिए दोस्तों, गंजहाए गिरामाया 1937 में शाया हुआ। ये भी क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वेस्ट बंगाल टीजीटी में क्या है, प्रीवियस ईयर 2018 में जो हुआ था, इसमें पूछा जा चुका है कि गंजहाए
गिरामाया किस सन में शाया हुआ? तो किस सन में शाया हुआ? 1937 में शाया हुआ। ये क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमूआ है, ठीक। इसमें टोटल कितने खाके हैं? 16 खाके हैं। कितने खाके हैं? 16 खाके हैं। अब वो 16 खाके कौन कौन से हैं एक नज़र देख लिया जाए कि अगर वह बाई चांस अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दे कि मोहम्मद अयूब अब्बास का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके के मजमूए में शामिल है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, टोटल क्या है, 16 मजमूए शामिल हैं। कितने मजमूए? 16 मजमूए शामिल है। किसके किसके? उसका पहला मजमूआ जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। दूसरा क्या है? डॉक्टर मुख्तार अंसारी का है। तीसरा खाका किसका है? सैयद सुलेमान अशरफ का है। चौथा खाका मौलाना अबू बकर का है। छठा खाका जो है वह असगर गोंडवी का है। दोस्तों ये क्या है? पीजीटी में शामिल निसाब खाका है। ये भी क्या है? गंजहाए गिरामाया से क्या है? अख्ज़ है, लेकिन किसके ज़रिए लिखा गया है? रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए लिखा हुआ असगर हुसैन गोंडवी का खाका। ये क्या है कि वेस्ट बंगाल पीजीटी में शामिल निसाब है, ठीक। छठा खाका मोहम्मद अयूब अब्बास का है। सातवां क्या है? सर मोहम्मद इकबाल का है। आठवां एहसन महरवी का है। फिर उसके बाद नवां जो है सैयद महफूज अली बदायूनी का है। 10वां खाका जो है सैयद नसीरुद्दीन का है। 11वां खाका जो शामिल है किसमें? गंजहाए गिरामाया में, वह क्या है? सज्जाद हैदर यल्दुरुम का है। 12वां खाका जो है वह सर शाह सुलेमान का है। 13वां खाका जो है वह क्या है? शेख हसन अब्दुल्ला का है। 14वां खाका तेरी याद का आलम है। 15वां खाका किसका है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का है। 16वां खाका जो है वह क्या है कि सर ज़ियाउद्दीन का है। यह 16 के 16 खाके क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के गंजहाए गिरामाया में शामिल खाका है। और गंजहाए गिरामाया ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमूआ है। ये किस सन में शाया हुआ? 1937 में शाया हुआ, ठीक। रशीद अहमद सिद्दीकी के दूसरे खाकों का मजमूआ जो है वह उसका नाम क्या है? हम नफसाने रफ्ता है। ये कब शाया हुआ? 1966 में शाया हुआ। इसमें टोटल कितने खाके हैं? 7 खाके हैं। किनका किनका खाका है वो भी एक बार देख लिया जाए कि पहला जो खाका शफीकुर रहमान खिदवाई का है। दूसरा खाका सैयद सुलेमान नदवी का। तीसरा अफजलुल उलमा डॉक्टर अब्दुल हक का है। चौथा खाका जो है नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान का है। 5वां खाका जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। छठा खाका प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी। और 7वां खाका जो है वो कुंदन है। दोस्तों ये कुंदन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इस तरीके से कि कुंदन किसका खाका है? वह क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। और इस तरीके से भी पूछा जा चुका है कि क्या है कि कुंदन खाका रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाकों के मजमूए में शामिल है? वह किस में शामिल है? हम नफसाने रफ्ता में। और गौर तलब बात यह है कि ये शाया कब हुआ है? 1966 में शाया हुआ है। कब शाया हुआ है? 1966 में, ठीक। और जो इनके दिगर खाके हैं जो कि क्या है कि ना हम नफसाने रफ्ता में और ना क्या है कि गंजहाए गिरामाया में जो खाके शामिल नहीं है, लेकिन अलग से इन्होंने क्या है वह खाके लिखे हैं। वह कौन कौन से खाके हैं? क्या है? इकबाल सुहेल, शेख नियाज़ी का खाका, डॉक्टर साहब का खाका, मुर्शिद गुज़रगाह ख़याल, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे, हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी, कुछ हसरत के बारे में, काजी अजीज़ुद्दीन अहमद बलगरामी, जिगर साहब और जवाहरलाल नेहरू। ये सब के सब ऐसे खाके हैं जो कि क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के किसी की भी खाकों में ये शामिल नहीं है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक। और ये कि सारे के सारे खाकों के बारे में बस इस वजह से यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। जो अगर टिक लगाना रहेगा तो आप आराम से उसको टिक लगा दें। इसको रखने और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि ध्यान से आप गौर से इसको एक बार क्या है कि मुताला कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इंशाइयों की बात कर लें कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कौन कौन से इंशाइये लिखे हैं तो क्या है उसमें अरहर का खेत, ये बहुत ही मशहूर इंशाइया है। वकील साहब, मुगालता, ये भी क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। घाग, चारपाई, सुहेल की सरगुज़श्त, देहाती डॉक्टर, और क्या है कि इसके अलावा एक और इंशाइया है पासबान। क्या है? ये सब के सब क्या है इंशाइये किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के, ठीक।
اور انہوں نے کیا ہے کہ مضمون کے میدان میں بھی بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، انہوں نے بہت سے مختصر مضمون بھی لکھے ہیں، ٹھیک۔ مضامین رشید جو ہے انہی مضمونوں کا مجموعہ ہے، رشید احمد صدیقی کے ان مضامین کا مجموعہ ہے۔ کون؟ مضامین رشید۔ مضامین رشید یہ کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جس کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے، نہ تحقیق پہ ہے نہ خاکوں پہ ہے، بلکہ مضامین رشید میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ سب کے سب کا سب کی بنیاد کیا ہے؟ طنز و مزاح ہے۔ مضامین رشید کے عناوین کس کی جمع ہے؟ عنوان کی۔ کون کون سے مضمون ہیں؟ دیکھیے، سرگزشت سرگزشت عبد گل، حاجی صاحب، مولانا سہیل، دھوبی، وکیل صاحب، چارپائی، پاسبان، گواہ، اپنی یادش، ارہر کا کھیت، شیطان کی آنت، کارواں پیداشت، ماتا بول، گھانگ، آمد می آورد، مغالطہ، مرشد، کچھ کا کچھ، مثلث، سلام ہو نجد پر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مضامین رشید میں شامل مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضامین رشید میں شامل مضمون ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر پوچھا جائے کہ درجہ ذیل میں کون ایسا مضمون ہے کہ جس کی بنیاد کیا ہے؟ طنز و مزاح ہے، ارہر کا کھیت، شیطان کی آنت، کارواں پیداشت، تو اس میں سے اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہاں سے اب وہ بات چل رہی ہے کہ جو کیا ہے رشید احمد صدیقی نے بطور قول پیش کیا ہے، یعنی کیا ہے کہ اب رشید احمد صدیقی کے اقوال یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامع سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے ایک قول کو نقل کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک کیا ہے؟ مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ گھونگھٹ ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ گندگی ہے، تیسرا کیا ہے؟ گہنا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون؟ مارواڑی عورتیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کیا رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں کہ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے۔ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے اور نہ اہرمن کا فن ہے اور نہ اہرمن کا فن ہے، انسان کا فن ہے، بلکہ کیا ہے؟ انسان کا فن ہے، ٹھیک۔ تنقید کیا ہے؟ انسان کا فن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے اور نہ اہرمن کا فن ہے، انسان کا فن ہے، ٹھیک۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے کہا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، کس کا قول ہے؟ پھر اس کے بعد آگے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسیوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال بن سکتا ہے کہ جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسیوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ بجنوری مرحوم مفکر زیادہ اور آرٹسٹ کم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رشید احمد صدیقی کہہ رہا ہے کہ بجنوری مرحوم مفکر زیادہ اور آرٹسٹ کم ہے، ٹھیک۔ اب یہاں سے کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کے متعلق جو دیگر ادبا اور دیگر شاعر وغیرہ کیا ہے، دیگر نقاد وغیرہ جو ان کے متعلق کیا ہے کہ آراء و خیالات رکھتے ہیں، اس کو یہاں پہ درشایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ رشید صاحب کے خیال میں رومانیت کی جھلک ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ رشید صاحب کے خیال میں رومانیت کی جھلک ہے۔ کون کہنے والا ہے؟ کلیم الدین احمد ہے۔ اردو نقاد تذکرہ نویسی کے کچھ ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ وہ تنقید کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دیتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کہہ رہے ہیں۔ آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ تنزیہات و مضحکات بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثال ہے۔ ان کی جو تصنیف تنزیہات و مضحکات ہے ان کے بارے میں کلیم الدین احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اردو نقاد تذکرہ نویسی کے کچھ ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ وہ تنقید کے فرائض کو بحسن خوبی انجام نہیں دیتے، اور کیا ہے؟ تنزیہات و مضحکات بھی ہے
کیا تنزیات و مضحکات بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثال ہے. کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے کہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آل احمد سرور کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے ہی آتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ رشید صاحب کی ظرافت میں جو جان آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ طنز سے ہی آتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ آل احمد سرور نے کہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ محمد حسن لکھتے ہیں کہ رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے. رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد کس پر ہے؟ فکر پر ہے. محض جمالیاتی کیف، لفظی شعبہ داگری اور تفریح و مزاح پر نہیں، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ محمد حسین نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ محمد حسین نے کہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آل احمد سرور پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ رشید صاحب کا طرز عام فہم نہیں سمجھا جاتا. دوسرے اس کے یہاں مقامی رنگ زیادہ ہے. جو لوگ علی گڑھ کی اقامتی زندگی، کچی بارک اور پکی بارک کی چپقلش، جہل مرکب اور یونین سے واقف نہیں ہیں، وہ طنز کی واقعیت اور گہرائی کو پورے طور پر محسوس نہیں کرتے. یہ کس نے کہا ہے؟ آل احمد سرور نے کہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وزیر آغا لکھتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کی طنز کو استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں نے اتنے نقاب پہنا دیے ہیں کہ صرف وہی لوگ جنہیں اس معطر تنہائی تک رسائی حاصل ہے اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ وزیر آغا نے. کیا کہا ہے؟ کہ رشید احمد صدیقی کی طنز کو استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں نے اتنے نقاب پہنا دیے ہیں کہ صرف وہی لوگ جنہیں اس معطر تنہائی تک رسائی حاصل ہے اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں. کہنے والے کون ہیں؟ وزیر آغا ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ عزیز احمد بھی کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں اپنے خیال پیش کر رہے ہیں کہ رشید احمد صدیقی نے فقرۂ متضاد اور علی گڑھ کو ترتیب دے کر ایک بڑے اور اچھوتے اور اچھے خاصے ذہنی معیار کا ظریفانہ رنگ اختیار کر لیا ہے. کس نے کہا ہے؟ عزیز احمد نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ عزیز احمد نے کہا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہے. کس نے کہا؟ عبد الماجد دریابادی نے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سید عبداللہ کہتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کی ظرافت کا ماحول مقامی اور مخصوص ہے. ان کے موضوعات زیادہ تر علی گڑھ کی اقامتی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے بعض اوقات ان کے اشارے ناقابل فہم ہو جاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سید عبداللہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سید عبداللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی لفظوں کے الٹ پھیر اور رعایت لفظی سے ظرافت پیدا کرتے ہیں. ان کی تحریر میں چبھن ہوتی ہے جس سے موضوع یا نشانہ طنز جراحت محسوس کرتا ہے. کون کہنے والا کون ہے؟ سید عبداللہ ہے. محمد حسن لکھتے ہیں کہ علی گڑھ میں جن شخصیتوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ان میں سرفہرست پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام آتا ہے. کون؟ کس نے کہا ہے؟ محمد حسن نے کہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سید احتشام حسین یہ کہتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کو اپنے دور کا سب سے بڑا مزاح نگار احتشام حسین نے ہی مانا ہے. اپنے وقت کا سب سے بڑا مزاح نگار کس نے مانا ہے؟ رشید احمد صدیقی کو وہ احتشام حسین نے مانا ہے. ٹھیک. اب یہاں سے دوستو کیا ہے کہ جو محمد علی کا خاکہ گنجہائے گرامایہ میں جو شامل نصاب خاکہ ہے اس کے بارے میں تو کیا دیکھ لیا جائے. یہ بہت بڑا خاکہ نہیں ہے، اس کو بس ایسے ہی پڑھ لیا جائے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر اقتباس سے کوئی سوالات آتا ہے تو وہ سوال ہم لوگوں سے خالی نہ جائے. تو اس وجہ سے اس اقتباس کو پڑھنے کا مقصد ہے. کیا ہے کہ یہاں سے کیا ہے کہ محمد علی کا جو خاکہ ہے کس میں بتایا گیا؟ یہ گنجہائے گرامایہ میں کیا شامل نصاب خاکہ ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ رشید احمد صدیقی. لکھتے ہیں کہ کیا ہے ولادت تو مادر زاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی.
عام طور پر موت اپنا انتخاب خود کرتی ہے، لیکن محمد علی نے خود موت کا انتخاب کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے محمد علی کی زندگی اور موت دونوں کو ایک برگزیدہ حقیقت بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سنگین اور صالح۔ کیا ہے کہ یہ خاکہ جو ہے ڈیش ڈیش دے دے کر کیا سنگین اور صالح لکھا گیا تھا، ٹھیک؟ تو اس طریقے سے رشید احمد صدیقی بتاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ محمد علی کی زندگی اور موت دونوں ان کی انفرادی اور شخصی افتاد طبع کی ایک جلوہ گری تھی، وہ اور شخصیت کی اسی جلوہ گری کا نام آرٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح اور گرا مایا بھی ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آگے رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ محمد علی کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز تھے، کس کی زندگی میں نہیں ہوتے، لیکن ان کی موت نے ہر نشیب و فراز اور ہر فراز کو پرشوکت بنا دیا۔ محمد علی بد توفیقوں اور بد مذاقوں سے سابقہ پڑا۔ ایسے بد توفیق اور بد مذاق جو بھوکے تھے بلحوث اور کینہ پرور کے۔ محمد علی نے ان سب سے انتقام لیا، لیکن اپنی زندگی میں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اپنی موت سے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی آگے لکھتے ہیں کہ محمد علی کے باب میں بعض کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے، لیکن ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ تنگ دلوں اور تنگ نظروں کا فیصلہ ہے۔ ہماری قومی زندگی میں آج کتنی دھاریں بہہ رہی ہے، کتنے چشمے ابل رہے ہیں، کتنے عزائم بیدار اور کتنی روحیں کیا ہے کہ دار و رسن کی طلبگار ہیں۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ محمد علی نے ہمارے خون کو رگوں میں دوڑنا پھرنا ہی نہیں بتایا، بلکہ وہ آج خود ہماری آنکھوں سے خون بن کر ٹپک رہے ہیں۔ مرد غازی کے کارناموں کا اندازہ مقبوضات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، کیا ہے؟ جشن و جلوس کی کیا ہے کہ ہمی اور طرب انگیزی، برگستواں کی زینت، تمغہ اور اسلحہ کی چمک اور جھنکار سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی زر، بہتے ہوئے لہو، دہکتی ہوئی روح اور دمکتے ہوئے چہرے اور ڈوبتے ہوئے سورج سے، ٹھیک؟ اس طریقے سے کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی محمد علی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں جو ابھی پڑھا، اس سے کیا سوال اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ رشید احمد صدیقی نے کس کے لیے مرد غازی کا استعمال کیا ہے؟ لفظ مرد غازی کا استعمال رشید احمد صدیقی نے کس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ محمد علی کے لیے کیا ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ محمد علی کا قلب حزیں تھا، لیکن روح تابندہ وطیاں بشارت ازلی تھی۔ حزیں یوں کی جس کو وہ محبوب رکھتے تھے وہ بھی ان کے مخالف تھے۔ کیسی مخالفت؟ اصولی نہیں، بلکہ اکثر ذاتی مفاد، نفس پروری اور تن آسانی کے لیے وہ ایک شیر کے مانند تھے جس کو شیروں سے نہیں لومڑی اور بھیڑوں سے سابقہ ہو۔ بشارت ازلی اس لیے کہ شخصیت کامیاب رہی، شخص کا انجام ناقابل التفات، توفیق انسانی اور تقدیر الہی اکثر برگزیدہ افراد کی ناکامی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسے ناکامی نہیں کامرانی بتایا گیا ہے۔ محمد علی کی ذہانت اور فطانت اب کہاں ملے گی؟ وہ تیغ اصیل تھی جو رزم میں بے پناہ تھی اور بزم میں ایک جلوہ گر تھی۔ جو مخالفت کرتے تھے ان کو پناہ دیتے تھے، مقابلے میں بے باک اور بے پناہ تھے، ان کی دل دہی اور دل آسانی کرتے تھے، ان کے لیے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ محمد علی کی آغوش میں رحمت تھی، ان کی مدد لینے کے معنی یہ تھے کہ اب ساری ذمہ داری، ساری فلاکت و ہلاکت محمد علی کی اور کامیابی یا شہرت مدد دینے والے کی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے رشید احمد صدیقی محمد علی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ وہ آگوش مادر، بازوئے برادر اور راحت عزیزہ تھے۔ یہ بھی کیا ہے امپورٹنٹ، ڈبل انورٹڈ کامہ میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ فقرہ یہ فقرہ رشید احمد صدیقی نے کس کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ آگوش مادر، بازوئے برادر اور راحت عزیزہ تھے، ٹھیک؟
کس بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے؟ بولتے تو معلوم ہوتا کہ بلاحول کی آواز احرام مصری سے ٹکرا رہی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کہ کرب کے خارخانے میں توپیں ڈھل رہی ہے، یا پھر شاہجہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو اسٹیج پر آتے اور بولتے سنا، اور خود محمد علی کو داد دینے سے پہلے انیس کو داد دی۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ میں نے اسٹیج پر محمد علی کو اسٹیج پر آتے ہوئے بھی سنا اور بولتے ہوئے بھی سنا، اور محمد علی کو داد دینے سے پہلے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میں انیس کو داد دی۔ کیوں؟ کس طریقے سے؟ کہ زیغم ڈھکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ اب یہ بھی کیا ہے سوال بن سکتا ہے کہ زیغم ڈھکارتا ہوا نکلا کچھار سے رشید احمد صدیقی نے میر انیس کے اس مرثیے کے اس مصرعے کو کس کے لیے استعمال کیا؟ تو اس طریقے سے دوستوں کیا ہے کہ سوالات بن سکتے ہیں۔ آگے کیا محمد علی کے بارے میں رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ اسٹیج پر محمد علی جس طرح جھومتے، بل کھاتے پہنچتے، جس کڑک، تڑپ، گریوں اور غلبہ سے بولتے ہوئے بہتوں نے دیکھا ہے، وہ بولنے میں تلوار اور گرز دونوں سے کام لیتے، وہ دنیا کے ہر حربہ کا جواب اپنی تقریر سے دے سکتے تھے۔ مولانا محمد علی پر دولت و شہرت کی بارش ہوئی، محمد علی نے ان دونوں کو سیلاب بنا کر بہا دیا۔ دونوں نے مفارقت کی، بدنامی اور مفلسی سے بھی سابقہ پڑا، لیکن یہ چیزیں جسم و جان کی تھی، ان کی روحیں پاک تھی، طاہر تھی۔ کیا معلوم زندہ رہتے تو کیا ہوتا؟ بوریائے بوزر اور کیا ہے سریر سلیماں کو یکساں سمجھنے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ محمد علی کی موت کا حال جب میں نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں آیا، رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ محمد علی کو آخر موت نے زیر کس طور پہ کیا، خود موت پر کیا گزری ہوگی۔ پھر سوچنے لگا کہ اگر محمد علی کے بجائے قضا و قدر یا چارہ کار پیش کرتے کیا ہے پھر سوچنے لگا کہ اگر محمد علی کے بجائے قضا و قدر یا چارہ کار پیش کرتے کہ اچھا محمد علی کے بجائے ہندوستان کے کسی اور مسلمان لیڈر کو حوالہ کروں، یہ سوال آتے ہی خدا جانے یہ فیصلہ دل میں کیسے آیا، اور انتہائی قطعیت کے ساتھ کہ محمد علی کے بدلے میں ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر دیا جا سکتا تھا۔ اس کا ماتم نسبتاً کم ہوتا، لوگ آزردہ نہ ہوں۔ انسان کے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، انہی خیالات کو کبھی الہام قرار دیا جاتا ہے اور کبھی یہ مہمل بھی ہوتے ہیں، لیکن خیال کے عجیب تر ہونے کے معنی ہمیشہ مہمل ہونے کے تو نہیں ہے۔ محمد علی میں کمزوریاں تھیں، لیکن ان کی کمزوریاں ایک اچھے شعر کی کمزوریاں تھیں، جن سے شعر کے لطف و بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ملک و ملت کی جنگ اب بھی جاری ہے، لیکن نعرہ جنگ خاموش ہے۔ فتح و شکست تو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ فتح و شکست ہوتی رہے، لیکن جنگ آزما کہاں ہے؟ شہادت کس کو نصیب ہوگی؟ ایسا حسین کہاں جس کی خود یزید کو تلاش ہے۔ آئیے جہاں کل فاتح بیت المقدس نے سر جھکایا، وہاں آج محمد علی کی معراج منائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو دوستوں یہ تھا کیا ہے کہ محمد علی کا خاکہ، اور یہ کس سے ماخوذ ہے؟ گنجہائے گرامایا سے، جو کہ کیا ہے رشید احمد صدیقی کے ذریعہ لکھا ہوا خاکہ ہے۔ دوستوں بس اتنا یاد رکھیے کہ رشید احمد صدیقی کا جو خاکہ گنجہائے گرامایا ہے وہ کیا ہے کہ 1937 میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ٹوٹل 16 لوگوں کے خاکے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا پہلا خاکہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا ہے، جس کا یہ خاکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ تو دوستوں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ تر اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں۔ اور کیا ہے کہ ڈسکرپشن میں کیا ہے کہ واٹس ایپ گروپ دے دیا گیا ہے، وہ جو لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں کیا ہے جوائن ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ لوگ اپنے امتحانات کی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔